بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو کمال ہی کر دیا وہ پنجاب پولیس جو 9 مئی کے معاملات میں سازش کی بو سونگتی نظر آئی اور یہ کہتے پائے گئے کہ عمران خان نے کسی فلاں جگہ ڈھابے پہ کھانا کھایا تو چرپائی کے نیچے 2 پولیس والے گھسے ہوئے تھے اور انہوں نے سازش کا پتہ لگا لیا۔ پھر عمران خان ایک میٹنگ کر رہے تھے اور وہ پردے کے پیچھے 2 پولیس والے چھپ گئے اور انہوں نے سازش کا پتہ لگا لیا۔ اور 9 مئی میں جب عمران خان خود قید میں تھے فوج کی تو الزام یہ ہے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ تھے۔ اب پولیس مدعا یہ لے کر آئی ہے سامنے کہ جی کرنے والے تو کر گئے اور اس کے ساتھ جو شریفوں کے چمچے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں کہ یار اس میں شریف خاندان کا کیا تعلق ہے، کرنے والے تو کوئی اور تھے۔ رضا ڈار بھی بیچارہ سادہ تھا، وہ کل تو کہانی لے آئے تھے کہ وہ بیچارہ بھی اغوا ہو گیا تھا۔ یار کیا بات ہے، عمران خان جیل میں تھا اور باہر 9 مئی کو اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوئی تو ذمہ دار عمران خان ہے، حالانکہ وہ جیل میں تھا۔ آپ سب لوگ باہر موجود ہیں، آپ کی اولادیں اور ان کی اولادیں آگے ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، لیکن آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ پولیس کی کہانی جو ہے وہ پہلے اپنے چمچے صحافیوں کو دی گئی اور ان میں سے ایک بہت بڑا جسے لونڈا لپاڑا بھی کہتے ہیں، شہباز گل صاحب، اس کو پوری کہانی پکڑا دی۔ اچھا ایسے لوگوں کو نا ان کی پروفائل بڑھانے کے لیے پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ مکمل آفیشیل نیریٹو ان کو لائن بائی لائن بتا دیا جاتا ہے، وہ بول دیتے ہیں، اگلے دن آ کے وہ آفیشیل نیریٹو خود بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یار یہ لونڈا لپاڑا تو بڑا اچھا صحافی ہے، اس نے تو ہمیں پوری کہانی بتا دی تھی۔ جبکہ جب بھی آفیشیل ورژن آتا ہے تو وہ کبھی بھی سچا نہیں ہوتا، اور دنیا کے کسی ملک میں بھی آفیشیل ورژن سچا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت کم ایسا نظر آتا ہے کہ ادارے ممالک میں 100% سچائی سے کام لیتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے، شاذ ہی آپ کو یہ نظر آئے گا۔ تو پاکستان جیسے ملک میں یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو بھی صورتحال کیا ہے، پولیس نے جو تازہ ترین پریس کانفرنس کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کلپ آپ سنیں، میں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پوری کہانی پولیس کی زبانی پتا چلے کہ وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کل تک راوی کہتا تھا کہ یہ جو ریپ کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب آپ ذرا پولیس کی کہانی سنیں کہ پولیس کیا بتا رہی ہے۔ ٹیمز شادرہ میں بھی ریڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے چیکنگ کر رہے ہیں، ڈیفنس میں بھی کر رہے ہیں، ایک اور جگہ بھی کر رہے ہیں، ایک اور ضلع میں بھی کر رہے ہیں۔ ان سارے گھروں سے جو انفارمیشن ملنا شروع ہوئی تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ انفارچونیٹلی جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے بڑا ہمارے لیے بڑا تھا۔ کڈنیپنگ فار رینسم سب سے بڑا اوفینس سمجھا جاتا ہے اور سب سے ہینیس اوفینس سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سینسٹیو اوفینس ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ریکوری آف ایکیوز، ان کی زندگی کی سیفٹی، ان کی اپنی سیف ریکوری، اس کے بعد تفتیش چلتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو پہلا چیز یہ تھی کہ یہ خواتین برآمد ہو جائیں۔ اس کے لیے ان گھروں پہ جب ہم کلوز ہونا شروع ہوئے، سرگودے میں ریڈ ہو گیا، سرگودے میں 20 پارٹیوں کے گھر ریڈ ہوئے، تو ڈیفینیٹلی کوئی انفارمیشن پاس آن ہوئی ہوگی۔ ساتھ جب فیملی ٹری نکالا گیا تو فیملی ٹری کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ پروبیبلی کسی طریقے سے، اور پھر جس ایک گھر پہ ہم گئے ڈیفینس والے گھر کے، اس گھر والوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ رہتے تھے لیکن کچھ عرصہ کرائے پہ رہے اور چلے گئے، اور پروبیبلی یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے کوئی رشتہ دار ہیں۔ جیسے یہ چیز فلیگ ہوئی تو اس کے بعد ہم نے اس انفارمیشن کو کنفرم کرنا تھا، اور فوری طور پہ ہم نے یہ کنفرم ان کی فیملی سے کیا۔ فیملی نے پھر بتایا کہ جی یہ نمبر ہے اور یہ چیز ہے، ہوا کیا۔ ان کو جب یہ ساری چیز بتائی تو اس کے بعد وہ ہمارے پاس کانٹیکٹ نمبر آ گیا اور ہم نے فوری طور پہ اس کی لوکیشن لینا شروع کر دی، اس کے پیچھے موو کرنا شروع کر دیا۔ فیملی کی طرف سے ڈیفینیٹلی کہا گیا ہوگا کہ سرنڈر کرو یا جو بھی چیز ہے۔ اس ساری چیز میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ سرگودے میں ریڈ ہو رہا ہے، شادرہ والے گھر پہ ریڈ ہو رہا ہے، ڈیفنس میں ریڈ ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ ان کی 20 پارٹیز میں پولیس پیچھے پہنچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹلی یہ ہوا کہ وہ جو ملزم تھا وہ ان دونوں خواتین کو گاڑی میں بٹھا کے ان کو یہ کہہ کے، جس کا ثبوت 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، ان کو یہ کہہ کے کہ جی بس ٹھیک ہے پیسے آ گئے، آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ایئرپورٹ۔ وہ 2 لڑکیاں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، گاڑی چلتی ہے اور موو کرتی ہے ٹورڈز بھٹا چوک۔ بھٹا چوک پہنچ کے یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ایئرپورٹ نہیں لے کے جا رہا۔ آپ ان لڑکیوں کی مینٹل حالت ضرور امیجن کریں کہ جو ٹراماٹائز ہیں، ایک فورن ملک سے آئی ہیں، ایک ملک کے اندر وہ
اغوا ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر گن پوائنٹ پہ یا ویپن کی پہ یا وہ جو تیز دار آلہ ہے، شیشہ ہے، اس کی نوک پہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں کس مینٹل ٹراما میں ہوں گی؟ ہاں جی، تیز دار آلے یا ویپن کی نوک پہ ان سے زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہ ٹراما میں ہوں گی. پوری کہانی آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے شاہدرہ میں چھاپا مارا، فلاں جگہ چھاپا مارا، فلاں جگہ ہم ڈھونڈ رہے تھے، فلاں بھی ڈھونڈ رہے تھے. پھر فیملی نے یقیناً کہا ہوگا کہ سرنڈر کر دو. فیملی کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. پہلے کہانی کیا بتائے گی کہ ہم نے بازیاب کروائیں، پھر پتا چلا کہ وہ لے کر نکل رہا تھا اور وہ وہاں پہنچ گئی، دکان میں پہنچ گئی. ٹھیک ہے، آگے سنیں ذرا. وہ گاڑی سے چھلانگ مارتی ہیں اور نکلتی ہیں. لیکن اس سارے کے دوران جب یہ جیسے ہی گاڑی سے نکلتی ہیں، ان لڑکیوں کا باپ کیونکہ ان لڑکیوں سے رابطے میں ہوتا ہے تھرو وائس میسج، واٹس ایپ، کانفرنس کال ہوتی ہے اے ایس پی ڈیفینس کی اس کے کارلوس سے، اور وہ بیٹی کو بھی جوائن کرتا ہے بیچ میں، اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم یہاں سے نکل آئی ہیں اور ہم بھاگ گئی ہیں. بھاگنے کی اطلاع ملتی ہے، ویڈیو موجود ہے جہاں پہ اے ایس پی اس فلٹر ہاؤس پہ پہنچتا ہے. فلٹر ہاؤس پہ آتی ہے، وہاں پہ ان کی جو گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹکر ہوتی ہے. جب لڑکیاں اس کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمیں چھوڑو، وہ گاڑی سے نکل کے بھاگتی ہیں. گاڑی کے ایکسیڈنٹ پہ گاڑی رکی ہوتی ہے، تو یہاں سے لڑکیاں دکان میں چلی جاتی ہیں. اس دکان سے پہ پہنچتا ہے اے ایس پی اور ٹریفک کا اہلکار، جو فوری طور پہ ان سے بات کرتے ہیں ان کی یونیفارم دیکھ کے. اور اے ایس پی سے بات کرنے کی اس دکان کی تصویر ہے جہاں پہ یہ فضل کھڑا ہے، وہ دو خواتین کھڑی ہیں اور یہ دکان والے کھڑے ہیں. یہ والی تمام چیزیں. اب سب سے پہلا ساری ٹیمز، تو آپ نے سنا کہ پہلے کیا ورژن دیا گیا تھا جی، ہم نے آخر بازیاب کروایا ہے. اب آ کے دوسرا ورژن دے دیا ہے. اس پر کچھ صحافی بھی سراپا احتجاج ہیں، کچھ کے کچھ ذاتی گرجز بھی ہوتے ہیں. لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ بغیر صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے ہی موصوف نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں فیصل کامران صاحب. اور ظاہر ہے کہ یہ فکس میچ ہوتا ہے عموماً صحافیوں کے اور ان کے درمیان، کے ہڑبونگ مچا دو، شور ڈال دو اور بس کوئی بات نہ ہو سکے کام کی. لیکن ایک صحافی نے یہ بات کی، یہ ذرا سنیں، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا. میں نے کہنا تھا کہ آپ نے اس پوری کمیونٹی کو بلا لیا ہے، اس کمیونٹی کو آپ نے بلا لیا جس کو آپ گالیاں دیتے ہیں. آج آپ مسلم میں آئے تو آپ نے ہم کو بلا لیا، آپ کو ریسکیو کریں آ کے آپ کو. اور نمبر 2 میری بات سنیے، میری بات سنیے. لاسٹ ٹائم سی سی لاہور کی پریس آپ میرے خلاف میری نوکری کھانے کے لیے آپ میرے دفتر میں گئے شکایت لے کے، آپ میرے خلاف گئے شکایت لے کے، وہ تو اللہ بھلا کرے میری مینجمنٹ کو کہ مجھے نوکری سے نہیں نکالا. آپ ان کا فون نہیں اٹھا. یہاں صحافیوں نے جو وہاں گئے ہوئے تھے اپنے ذاتی مسائل بھی بولنے شروع کر دیے کہ آپ نے آج ہمیں ریسکیو کے لیے بلا لیا ہے، آپ پھنس گئے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے جی میں نے آپ کو نہیں بلایا. اور پھر ایسا شور پڑا کہ نہ کوئی جواب نہ کوئی سوال. بھائی سوال ہونا چاہیے تھا یہ باس کون ہے. سوال ہونا چاہیے تھا کہ بھائی آپ انویسٹیگیشن کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ان لڑکیوں کے ویزے کیسے ارینج ہوئے، یہ کیسے آئیں، یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا. تحقیقات تو شروع سے ہونی چاہیے نا. حادثہ کوئی اچانک تو نہیں ہو جاتا نا، ہمیشہ اس کی پرورش برسوں تک ہوتی ہے. تو یہ تو معاملہ ویسے ہی برسوں کا ہے. تو اس قسم کی باتوں کے بجائے ہڑبونگ مچا کے اور سب نکل لیے. یہ چلاکیاں ہوتی ہیں، یہ ہے سیسیلین مافیا کا آپریٹ کرنے کا طریقہ. آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے بعد فوج نے کیا کیا تھا. پی ٹی آئی کے لیڈران کی تو چلو تصاویر لگائی گئی تھی بورڈز پہ، ساتھ عمران ریاض خان اور سمی ابراہیم اور صدیق جان اور پتہ نہیں کچھ تھے، شاید صدیق جان کا نہیں تھا، کچھ اور لوگوں کے بھی بورڈز پہ تصویر لگا کے ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اور ہر جگہ پہ پاکستان میں خاص طور پہ اپنے جو کینٹ کے علاقے ہیں وہاں پہ یہ بورڈز لگا دیے گئے تھے. یار اپنے مخالفوں کے حوالے سے تو تمہارا یہ رویہ ہو کہ ان کو غدار ڈکلیئر کر کے ان کے بورڈ چسپاں کرو تم، اور جب بات شریفوں کی آئے تو ان کی تصویریں بھی چھپا لو. جب جرم میں شامل ہوتے نظر آئے تو ان کی تصاویر تک چھپا لو. 9 مئی میں تم لوگوں کے گھروں میں گھس کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو. بیٹے نے جرم کیا تو باپ کو اٹھا لو. تو یہاں جب بیٹا نہیں مل رہا تھا تو باپ کو اٹھاتے نا، باپ نہیں مل رہا تھا تو نانے کو اٹھاتے نا. ایسے ہی کیا نا تم نے 9 مئی کے بعد. پنجاب پولیس نے یہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ پنجاب پولیس نے اگر بچہ نہیں ملا تو باپ کو اٹھا لیا، باپ نہیں ملا تو دادا کو اٹھا لیا، مرد کوئی نہیں ملا تو گھر کی خواتین کو اٹھا لی. تو اٹھاتے نا مریم نواز کو. جب تک رضا ڈار نہیں مل رہا تھا، جب وہ غائب تھا، جا کے اٹھاتے نا مریم نواز کو کہ بھائی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ ریسپانسیبل ہیں، آپ کو پکڑتے ہیں ہم.
کیا خدیجہ شاہ کو پکڑنے کے لیے ان کے والد اور ان کے رشتہ داروں کو نہیں پکڑا گیا تھا کہ وہ سرنڈر کرے آ کے؟ کیا اسی طرح نہیں ہوا پورے پنجاب میں کہ جو نہیں مل رہا؟ کیا دھمکیاں نہیں دی گئی لوگوں کو؟ ہمارے سامنے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری وہ کیا کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ تمہاری فیملی کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے، لے جا کے مار دیں گے، سرنڈر کر۔ انہوں نے کہا تم نے مارنا ہے تو مار دو، میں نہیں سرنڈر کرتا۔ کیا یہ نہیں ہوا؟ تو ادھر کیوں نرمی ہے بھائی؟ دیکھیں، دنیا میں جو سب سے بڑے جرائم مانے جاتے ہیں نا دنیا میں، اس میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ اغوا برائے تاوان اور گینگ ریپ کو اگر آپ ملا لیں تو یہ سب سے بڑا جرم بن جاتا ہے۔ یہ فساد فی الارض میں آتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اس کی سزا تو قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ میر جعفر ہے نا، وہ اکثر یہ آیت پڑھتا ہوتا ہے کہ مخالف سمتوں سے کاٹ دو کاٹ دو، وہ صرف اپنے مخالفوں کے لیے کہتا ہے۔ یہاں پہ کیوں نہیں بھائی؟ وہ سی سی ڈی جس کا آغاز ہی قتل و غارت سے ہوا تھا کہ ہم نے فلاں جو ہے وہ گنڈے کو مار دیا ہے، اور اس کے بعد کسی کے نیفے میں پستول چل رہا ہے، کسی کا کیا ہو رہا ہے، کسی کو ہاف فرائی، کسی کو فل فرائی، وہاں اب اس کو کیس ہی نہیں دیا جا رہا۔ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے یہ کیس ہم خود دیکھیں گے، سی سی ڈی کے حوالے نہیں کر رہے ہیں ہم۔ سی سی ڈی کو کس قسم کے کیس دے رہے تھے؟ یہی تھے نا، ہراسمنٹ کے، ریپس کے، تشدد کے، قتل و غارت کے، گنڈا گرد، یہ انہی کا کیس نہیں بنتا۔ ایک رضا ڈار پوری سی سی ڈی کو ہجڑا بنا گیا۔ یہ ہے پاکستان کا قانون، اور یہ ہے پاکستان کی اس ٹائم صورتحال۔ اینی وے، تو یہ میں آپ کو اس لیے اس کیس پہ رکھ رہا ہوں کہ ہم نے اگر غور کرنا ہے، پاکستان کے سسٹم کو دیکھنا ہے، تو سسٹم اس ٹائم یہ رغمال ہے کچھ لوگوں کا جو اس کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو چنا گیا اور ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج دی گئی، اس کے ذریعے کیس کھڑا کیا گیا، ورنہ تو معاملہ دب جاتا۔ دیکھیں، اگر ایمبیگوٹی رہتی، جیسے شریف خاندان ہمیشہ کرتے ہیں، جی کہاں ثابت ہوا ہے، اگر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہ آتی، اگر معاملہ زیادہ نہ کھولا جاتا، اگر سب کے سامنے سب کچھ نہ آ جاتا، تو شریف ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا پلازیبل ڈینائبلٹی، یہ تو ان کی پوری سیاست ہی اسی پر چلتی ہے، پلازیبل ڈینائبلٹی پہ۔ تو شریفوں نے یہی کہنا تھا، بھائی کہاں ہے ثبوت، کہاں ہے ثابت ہوتا ہے، کہاں کچھ کہا ہے؟ لڑکیوں کو تو نکال دیا بھائی، ٹکٹ کا خرچہ بھی ہم نے دے دیا، جاؤ یہاں سے۔ اور اینڈ میں کہتا ہے پولیس والا وہ پاکستان کا جھنڈا لہرا کے گئی ہیں، اٹھا کے گئی ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، جن خواتین کا کسی ملک میں جا کے تشدد، اغوا اور ریپ ہوا، وہ اس ملک کا جھنڈا اٹھا کے جائیں گی؟ انہوں نے جھنڈا اگر اٹھایا بھی ہوگا تو اپنی جان بچانے کے لیے اٹھایا ہوگا۔ ہاں، یہ لادہ بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک نیا اینگل جو ڈالا گیا نا شریفی صحافیوں کی طرف سے، اور بائی دا وے میں اس پہ آتا ہوں اینگل پہ، ایک چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ سب کے لیے آسان ہے کہ کون سا صحافی فوج کے ساتھ ہے اور کون سا شریفوں کے ساتھ ہے، وہ اس معاملے نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ جو تھوڑی بہت آپ کو شک رہ گیا تھا کہ پیانیہ جی کیونکہ سیم چل رہا تھا، تو تھوڑی سی نا یہ بیچ میں تفریق مٹ گئی تھی، کیا شریفوں کے ساتھ کون سا صحافی ہے اور فوج کے ساتھ کون سا صحافی ہے؟ کچھ ہائبرڈ ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، دونوں طرف سے کھاتے ہیں۔ اب یہ بالکل لائن کلیئر ہو گئی ہے کہ شریفوں کے ساتھ کون سا صحافی کھڑا ہے، جرنیلوں کے ساتھ کون سا صحافی کھڑا ہے۔ کچھ نے تو واضح کر دی اپنی لائن، وہ جو ہر خبر دینے سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے، وہ جس کو پاکستان میں ہر وقت بے حیائی نظر آتی رہتی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہ اس کا نام لے رہا ہوں، اس نے واضح طور پہ جرنیلوں کی لائن لے لی ہے کہ جی رضا ڈار کے بارے میں تو جو کچھ میں نے معلومات لی ہیں وہ اچھی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کون سا صحافی کس سائڈ سے لائن لیتا ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے ابھی، یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک طرف صحافیوں کو خبر فیڈ کی گئی کہ دیکھو یار، یہ جو ہے نا پونزی اسکیم تھی، ہاں یہ لفظ میرے ذہن سے نکل رہا تھا کہ یہ جی پونزی اسکیم تھی، یہ جو عورتیں تھیں نا یہ بڑی فراڈ تھیں، انہوں نے ان کو لور کیا وہاں پہ دوسرے ملک میں، ان کا پیسہ ضائع کروایا وہاں پہ، تو یہ تو آدھی فراڈی خواتین تھیں، یہ کہانی فیڈ کی گئی، ٹھیک ہے، صحافیوں کو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پوری دنیا میں یہ اب ایک طے شدہ چیز ہے کہ اگر کوئی خاتون پروسٹیٹیوٹ بھی ہوگی، اور اگر آپ اس نے پیسے بھی دیے ہوں گے، اس کے باوجود اگر وہ نہ بول دے گی تو نو مینز نو، یہ اب پوری دنیا میں ایک پرنسپل بن گیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ پونزی اسکیم تھی یا نہیں تھی، irrelevant ہے اس کیس میں، انہوں نے ان سے پیسے لوٹے یا نہیں لوٹے، irrelevant ہے اس کیس میں۔ جو ریلیونٹ چیز ہے وہ ایک ہے
اور وہ یہ ہے کہ پولیس اب خود مان رہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ ٹراماٹائز تھیں. یہ ہے ریلیونٹ چیز. اب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہم جب جاتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں جو کرپٹو کے معاملات ہیں اس پہ نام علی ڈار کا لیا جاتا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ جو کرپٹو زار بلال بن ثاقب کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا اور لایا گیا اس سسٹم کے ساتھ، وہ کرنے والے بھی علی ڈار تھے. تو اور پھر ورلڈ لبرٹی کے ساتھ کیسے جا کے وہ کنیکٹ ہوتا ہے، ٹرمپ کی جو فیملی کی کمپنی ہے. یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر مسئلہ کرپٹو سے شروع ہوا اور مسئلہ چیزیں، تو پھر کیا علی ڈار کا کوئی تعلق ہے اس سے؟ اب یہ ابہام کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے میں نے ایک پوسٹ بھی کیا ہے اور وہ ابہام دور کرنا بڑا آسان ہے. پچھلے 5-6 دنوں کا اسحاق ڈار، علی ڈار اور مریم نواز، ان کے تمام فون کے ریکارڈز، کال ریکارڈز اور میسیجز کا فورینسک آڈٹ کروا لیں، ساری کہانی آپ کو پتہ چل جائے گی. دیکھیں، ڈاکٹر شہباز گل کو فوج نے اٹھایا 2022 میں، تشدد کیا، مارا اور ان سے کہا جی ان کے فون برآمد کرنے ہیں. ہتھ کڑی لگا کے ان کے گلبرگ والا جو کہ زیر تعمیر گھر تھا وہاں تک لے گئے، یا جو بھی جہاں ان کی رہائش تھی وہاں لے گئے، فون برآمد کروایا. کہا جی ان کے پاس تو تھرایا فون ہے، سیٹلائٹ فون ہے ان کے پاس، تو ان کے بھارتی ایجنسیوں سے رابطے تھے اور ہم نے اس کا فورینسک کروانا ہے. شہباز گل کو اٹھا کے فورینسک ہو سکتا ہے اس کے فونوں کا. ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو صرف پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہیں، ان کے فونوں کا فورینسک ہو سکتا ہے، ان کے لیپ ٹاپس کا فورینسک ہو سکتا ہے، شریفوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے لنک ہی ڈھونڈنا ہے نا. یہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز نے ہمیں کہا کہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ ان کالیں آفیشلز کی ساری ریکارڈ کرتی ہے ISI. عمران خان بھی ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ISI کرتی ہے کالیں ریکارڈ اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ملک کا دفاع کرتے ہیں. یہ تو بعد میں ہوا کہ انہوں نے لیک کرنی شروع کر دی تو عمران خان نے کہا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے. حالانکہ میں اس کی حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ کرتے ہیں. IB بھی کرتی ہے، ISI بھی کرتی ہے. بہت آسان ہے کہ یہ جو کال ہوئی تھی نا، ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ ثبوت کے ساتھ یہ کال ریکارڈ دکھا دیں کہ ہاں جی مریم نواز نے کہا تھا کہ جو بھی ہمارا رشتہ دار ہے، جتنا بھی قریبی ہے، جتنا بھی ہمارا اپنا ہے، جتنا بھی ہمارا پیارا ہے، جتنا بھی ہمارا لاڈلا ہے، آپ نے رعایت نہیں کرنی. یہ کال ریکارڈ سنا دیں. دوسرا، آپس میں جو ان کے رابطے تھے، اس نے اسحاق ڈار کا فون، ڈیوائسز، ساری ڈیوائسز، کیونکہ کئی دفعہ لوگ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر بھی آپ کو پتا ہے کہ بات کر لیتے ہیں، تو ساری ڈیوائسز کا فورینسک کیا جائے ان کا، جو ان کے ریگولر رابطے میں رہنے والی ڈیوائسز ہیں، اور ان کے کال ریکارڈ جو ISI اور IB کرتے ہیں وہ سارے نکال کے. اور یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پھر مطالبہ یہ آتا ہے کہ GIT بنے تو زیادہ اچھا، اور اب شریف GIT تو بننے نہیں دیں گے. انہیں پتہ ہے کہ GIT بن گئی تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور معاملہ ہاتھ سے اس بار نکلنے نہیں دینا. تو یہ بڑا آسان ہے اگر کوئی پکڑنا چاہتا ہے مجرموں کو، ملزموں کو اور اصل کھیل کو، لیکن ظاہر ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی انصاف نہیں ملتا اور خواتین کو ایسے کر کے نکال دیا گیا ہے تاکہ معاملہ نہ ہو. اب ایک اور چیز سمجھیں کہ وہ خواتین اپنے ملک میں اگر جاتی ہیں، بائی دا وے کہا جا رہا ہے کہ ہالینڈ کی جو ایمبیسی تھی اس کا سٹاف جو ہے وہ موجود تھا جب بیان بھی ہوا ہے، اور وہ لگاتار رابطے میں ہیں، 24/7 وہ رابطے میں رہ رہے ہیں اس معاملے میں، یعنی وہ اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں. وہ خواتین واپس جاتی ہیں تو وہاں جا کے وہ ایک پریس کانفرنس کر سکتی ہیں، ویڈیوز اپنی ریکارڈ کر کے ڈال سکتی ہیں، اصل بات سامنے آ سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا ان کو ان کی ایمبیسی نے منع کیا ہوا ہے اس چیز سے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، پبلک میں نہیں آنا؟ کیا یورپی یونین کی اس حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات آڑے آ رہے ہیں، یا واقعی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے، کہ ان کو چپ کروانے کے لیے اتنا بڑا مال دیا گیا ہے جو کہ یہ سیسیلین مافیا کا طریقہ کار ہے؟ یہ صرف سوالات ہیں، کیونکہ یہ کہانیاں تو بنا رہے ہیں، اور کہانی وہی بنائی جاتی ہے جس کی کوشش ایٹ لیسٹ کی گئی ہے. کوشش کی گئی ہوگی کہ ان کو خریدا جائے، ان کو چپ کروایا جائے. آپ خواتین ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہو وہ بکنے کے بارے میں تو شاید تصور بھی نہیں کریں گی، لیکن یہ کہانیاں ضرور مارکیٹ میں پھینکی گئی تھی. تو یہ آنے والے دن جو ہیں یہ شریفوں کے لیے زیادہ مشکل کھڑی کر سکتے ہیں اگر وہ خواتین بول پڑتی ہیں انڈیپینڈنٹلی بھی، اور وہ رضا ڈار کا بھی نام لیتی ہیں کہ مین بندہ یہ تھا اور اس کے پیچھے جو تھا، اور وہ سب کچھ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر وہ کوئی کمی رہ گئی ہے ان کی بات میں تو وہ کھل کے ساری کر دیتی ہیں، تو یہ اور بڑا ایشو بنے گا. بات یہاں رکے گی نہیں. اس لیے اہل عقل کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اسحاق ڈار کو ہنٹ لے لینی چاہیے اور خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے.
باقی ظاہر ہے کہ وہ ہنٹ لیتے ہیں یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جس طرح CCTV فوٹیج کچھ لوگوں کو پہنچائی گئی، جس طرح سے خبریں فوجی چینل سے چلیں جو فوجی صحافی ہیں، ایک تو شریفی صحافی کور اپ کر رہے ہیں، فوجی صحافی کھول رہے ہیں معاملہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سگنل یہی ہے کہ اسحاق ڈار کو جانا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کھڑا رہ سکتا ہے یا دوبارہ لنڈن ہی فرار ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ سے